آج کل ہمارے علماء کرام مفتیان اعظام نصاب زکوٰۃ کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول ضم بالقیمت پر فتویٰ دیتے ہیں، اور ہمارے تمام متاخرین اور متقدمین فقہاء کرام کی فتویات میں ضم بالقیمت کے فتویٰ پر عمل ہو رہا ہے، جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہما ضم بالاجزاء کی قول کو ترجیح دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ضم بالقیمت کے فتویٰ پر غور نہ کیا جائے اور ضم بالاجزاء یعنی قول صاحبین کو آج کل ترجیح نہ دی جائے تو تمام مسلمان مرد اور بالخصوص عورتوں کے لیے اس حکم یعنی فتویٰ کی وجہ سے تنگی کا سامنا ہے اور ہوگا، اور ضم بالقیمت کے فتویٰ کی زد میں آ کر ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں کم از کم زکوٰۃ کے معاملے میں گناہ کے مرتکب ہو رہی ہے۔ لہذا ہم نے سوچا کہ اگر ہمارے علماء کرام اور ملک کے جید مفتیان کرام کی توجہ اس مسئلے کے بارے میں مبذول کرائی جائے تاکہ ہمارے اکابرین علماء ضم بالقیمت کے فتویٰ کو چھوڑ کر ضم بالاجزاء کے فتویٰ کو ترجیح دے تو انشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی اس مشکل سے نجات پائیں گے۔ ہم عوام و طلباء کرام کے لیے سب سے پہلے ان دونوں فتووں کا لب لباب عرض کرتے ہیں، اور آج کل کے حالات کے مطابق وہ تنگی جو مسلمانوں کو درپیش ہو رہی ہے وہ سامنے لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب زکوٰۃ کا حکم فرض ہوا تو 7.5 تولے سونے کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر تھی۔ رفتہ رفتہ چاندی کی قیمت گھٹتی رہی اور تحال گھٹ رہی ہے اور سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو آج کل کے زمانے میں تقریباً 1 تولہ سونا چاندی کے پورے نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو چکا ہے، اور نہ جانے یہ قیمت آئندہ کہاں تک گھٹتی رہے، کیونکہ چاندی کے نسبت سونے کی طلب زیادہ ہے اور دنیا کا نظام طلب اور رسد کے بنیاد پر چل رہا ہے۔ اچھا، اس لیے جب ہم ضم بالقیمت کا اعتبار کرتے ہیں، اور یقیناً ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے تمام متاخرین اور متقدمین فتویات میں انہی کو معتبر مانا گیا، تو پھر لوگوں کو تنگی کا سامنا ہوگا۔ مثلا اگر ایک عورت کے پاس صرف 1 تولہ بالیہ جو وہ اپنی کانوں میں رکھتی ہے کی مالکن ہے، اور ان کے پاس مثلا 10 روپے بھی ہے، تو اس فتویٰ کی روح سے یہ عورت زکوٰۃ بھی دیں گی اور قربانی کے ایام میں قربانی بھی کرے گی، جبکہ یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ عورت بالیوں کو فروخت کیے بغیر نہ زکوٰۃ دے سکتی ہے اور نہ قربانی کر سکتی ہے، کیونکہ نقد تو ان کے پاس صرف 10 روپے ہے، جبکہ فتویٰ یہ ہے کہ ان کو ہر حال میں زکوٰۃ دینا ہے اور قربانی کرنی ہے، ورنہ اس فتویٰ کی روح سے گناہگار ہے۔ تو ہمارے علماء کرام کے پاس صاحبین کا بھی قول موجود ہے جو کہ مسلمانوں کو اس تنگی سے نجات دے سکتا ہے، اور مذہب کے اندر رہ کر صاحبین یا کسی ایک صاحب کا قول اختیار کرنا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول چھوڑ دینا ہمارے فقہ میں لوگوں کی سہولت کے لیے اور حرام سے بچانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے، جیسے کہ مفتی اعظم پاکستان تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اسلامی بینکاری کے بہت سے امور میں اس سہولت کا فائدہ اٹھایا ہے، جو کہ یقیناً آج کل کے حالات کے مطابق ضروری بھی ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ پھر ضم بالقیمت کو چھوڑ کر ضم بالاجزاء کا قول اختیار کیا جائے تو سہولت کیسے نکل آئے گی؟ تو ہم پہلے ضم بالاجزاء کا طریقہ کار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضم بالاجزاء میں ہم سب سے پہلے سونے اور چاندی کے درمیان نسبت نکالتے ہیں، مثلا 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کے درمیان عدد 7 کی نسبت ہے۔ 52.5 کو 7.5 پر تقسیم کرنے سے جو عدد نکلتا ہے وہ عدد 7 ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ 1 تولہ سونا برابر ہے 7 تولے چاندی کے۔ اب اگر ایک مسلمان مرد یا عورت کے پاس مثلا 4.5 تولے سونا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا نصاب 3 تولہ کم ہے، کیونکہ 4.5 تولے میں 3 جمع کرے تو ہی 7.5 تولہ بنتے ہیں، اور 3 تولہ سونا برابر ہے 21 تولے چاندی کے، یعنی 3 ضرب 7 7 3 21، اور بس اگر کسی کے پاس 4.5 تولہ سونا ہے تو نصاب کے لیے ان کو یا 21 تولہ چاندی درکار ہے یا 21 تولہ چاندی کی قیمت درکار ہوگی، تب جا کر یہ بندہ یا بندی کا نصاب پورا ہوگا۔ مثلا بالفرض اگر آج کل چاندی کی قیمت فی تولہ 1000 ہو
تو ہم کہیں گے کہ اگر 4.5 تولے سونے کے ساتھ اگر کسی کے پاس 21 تولے چاندی ہو یا ان کی قیمت یعنی 21,000 روپے نقد موجود ہو تو تب زکوٰۃ دینا ہوگا اور قربانی بھی کرنی ہوگی۔ مثلا اگر کسی مرد یا عورت کے پاس 2 تولہ سونا ہے تو اس کے لیے اگر کسی کے پاس یعنی صرف 2 تولہ سونا ہے تو اس کے لیے 5.5 تولے سونا درکار ہے، اور 5.5 تولے سونا برابر ہے 7 5 35 جمع 3 یعنی 38 تولے 39 تولہ، تو 39 تولے چاندی یا اس کی قیمت درکار ہوگی، جو کہ آج کل کے حساب سے 40,000 بنتی ہے۔ تو ضم بالاجزاء پر فتویٰ دینے کی وجہ سے مسلمان ایک عظیم گناہ سے بچ سکتے ہیں اور تنگی سے بھی نکل سکتے، لہٰذا ہم تمام مفتیان کرام اور علماء کرام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے بارے میں ضم بالقیمت کے بابت غور فرمائے، جیسے پہلے سے ملک کے اندر پیش آمدہ مسائل کے لیے کمیٹیاں بنتی تھی اور کانفرنسوں کا انعقاد ہوتا تھا، اسی طرح اگر زکوٰۃ کے اس مسئلہ پر غور کیا جائے تو انشاءاللہ امت کے لیے کار خیر کا باعث ہوگا۔ یا اگر ہم تمام علماء کرام اپنی جگہ بیٹھ کر مثلا اپنے مدرسوں دارالافتاؤں وغیرہ سے ضم بالاجزاء کا فتویٰ جاری کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، جبکہ ہم اپنے دارالافتاء سے تقریباً 1 سال سے ضم بالاجزاء پر فتویٰ دے رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔